اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفطار مکی ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے یا ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی یا الٹ دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، قیامت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق پڑھ لے۔ انفطرت، فطر کے معنی کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے، اور فطور شگاف کے معنی میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے انفطر کا معنی چر جانا بھی درست ہے اور پھٹ جانا بھی۔ جو صورت بھی ہو اس سے آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ انتصارا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت، اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے۔ انتصرت، نثر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر مطلب بکھر جائے، زمین پہ گر پڑے۔ انتصار ناک جھاڑنے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ناک کی رطوبت کے اجزاء نہایت بے ترتیبی سے جھڑ کر زمین پر ادھر ادھر جا پڑتے ہیں، بس یہی اس لفظ کا معنی ہے۔ یہ لفظ صرف غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ستاروں کی آپس میں باہمی کشش ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ نہایت بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرت، فجر کا مطلب کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے افق پر نمودار ہوتی ہے، اور فجر کے معنی پانی وغیرہ کو پھاڑ کر وسیع علاقے تک چلانا یا جاری کرنا بھی ہے۔ گویا سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں پر زمین پہ بہا دیا جائے گا۔ سورۃ تکویر میں فرمایا سمندروں کے لیے سجرت، یعنی کہ سمندروں میں وہ بپھر جائیں گے یا ان میں آگ لگ جائے گی، یعنی ان میں تلاطم پیدا ہو جائے گا اور پانی باہر دور دور تک پھیل جائے گا، پھر یہی پانی گیسوں میں تبدیل ہو کر جلنے لگے گا۔ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اوقات کی مختلف حالتیں ہیں، یعنی دونوں ہی طرح کی باتیں حق ہیں۔ سمندر پھاڑ دیے جائیں یا بھڑکا دیے جائیں۔ پہلے قیامت کے شدید زلزلوں سے ساری زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر درمیان میں حائل رکاوٹیں ختم ہونے سے ایک ہو جائیں گے، پھر ان میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں الٹ دی جائیں گی، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی۔ بعثر اصل میں نا یہ دو لفظوں سے بنا ہے، بوس اور اثر۔ بوس کا مطلب ایک معنی زمین وغیرہ کا کھودنا اور ڈھونڈنا یا ڈھونڈ نکالنا بھی ہے، اور اثر کے معنی کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا، کھل جانا یا سامنے آ جانا۔ مطلب یہ کہ جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا اور کھودا جائے گا تو مردے خود بخود زمین سے نکل پڑیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گی ہر جان، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں اس نے پہلی عمر میں کون کون سے کام کیے تھے اور بعد میں کون کون سے، اور اعمال ناموں میں یہ سب باتیں ترتیب وار درج ہوں گی، یعنی کچھ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے تھے۔ ما قدمت،
یہ مقدمات ہے، اور ایسے کون کون سے کام تھے جن کا ثواب یا عذاب اس کی موت کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہا۔ یہ ما اخرت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی، کوئی نیک کام شروع کیا، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، کوئی برائی شروع کی، کسی برائی کی بنیاد رکھی، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ سے کچھ کم نہیں ہوگا، یعنی سب کے بوجھ اپنے اپنے عملوں کے حساب سے ہوں گے، اور یعنی بنیاد ڈالنے والے پر ان سب کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جس نے بھی اس کو دیکھ کے کوئی کام کیا ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی تجھ پر مہربانیاں کرنے والے پروردگار کی مہربانیوں کا تقاضا یہ تھا کہ تو اس کا احسان مند ہوتا، اس کا فرما بردار بن کر رہتا، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود سے ہی بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ تیرے رب کا کرم جو تجھ پر، یعنی جو کچھ بھی ہے یا جو بھی وہ تجھ پر کر رہا ہے، اور فوری طور پر تجھ پر کوئی عذاب نہیں نازل کرتا، مطلب کہ تو نے اپنے رب کی مہربانیوں کو کمزوری پر قیاس کیا ہے، اور اسی دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے رب کی مملکت میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ وہ صرف کریم ہی نہیں بلکہ وہ عادل بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے، وہ پکڑتا دیر سے ہے مگر اس کی گرفت اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی یہ جو اچھے یا برے اعمال موت سے پہلے کیے، یا جو اچھے یا برے طریقے پیچھے چھوڑ گیا، جن کے ثواب اور عذاب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، وہ سب سامنے آ جائیں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل شروع عمر میں کیے اور جو آخر عمر میں کیے، مطلب اتنی مہربانیوں والے رب کے متعلق دھوکہ کھانے اور کفر کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے درست کیا، پھر فعدلک متوازن بنایا، بے ڈھب نہیں بنایا، بندر، خنزیر یا کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا۔ اتنی اچھی ترکیب سے جب پہلے بنایا تو جزائے اعمال کے لیے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس نے رحم مادر میں تجھے پیدا کیا، تو یہ نہیں کیا کہ تمہاری ایک ٹانگ چھوٹی ہو اور دوسری بڑی، یا ناک کا ایک نتنا لمبوترا ہو اور دوسرا چپٹا ہو، بلکہ تیرے سب اعضاء متوازن بنائے۔ اسی ایک بات سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان خود سے بنا ہے، اور یہ سب فطرت کے اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اندھی فطرت یا اتفاقات میں اتنا شعور ہے کہ انسان کے اعضاء کی تخلیق میں اس قدر یکسانیت اور موزونیت کا لحاظ رکھ سکے؟ پھر اس نے اعضاء کی تخلیق کے بعد تم میں وہ قوتیں اور استعدادیں پیدا کی جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھی، پھر ہر انسان کو الگ الگ شکل و صورت عطا کی اور وہ شکل دی اور نقش بنائے جو اللہ خود چاہتا تھا۔ انسان تجھے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ نے بنایا ہے، اور ویسا بنایا جیسا اس نے چاہا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی تو اپنے رب کی چاہت کے مطابق بنا ہے۔
اور شیشہ دیکھ کے یہ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، میری صورت تو نے اپنی مرضی سے جیسے خوبصورت بنائی ہے، ایسے میرے اللہ میری سیرت بھی بنا دے اتنی خوبصورت کہ وہ تیری چاہت کے مطابق ہو جائے، تیری چاہت کے طرز میں ڈھل جائے۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی قوتوں میں حسین امتزاج پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو قیامت کے دن کو جھوٹا سمجھتے ہو، روز جزا کو ہی جھٹلاتے ہو۔ یعنی تمہارے اللہ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم جزا سزا کے قانون کے ہی منکر ہو۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم جیسے بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہو، تم سے مرنے کے بعد کوئی حساب نہ ہو۔ یہ کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوتیں اور تصرف اختیار تو تمام مخلوق پر دیا جائے لیکن تم پر ذمہ داری کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ جاتا ہے لوگوں؟ تم کیا سمجھتے ہو اس اللہ کو جو اتنا کرم والا ہے وہ عدل والا نہیں ہے؟ وہ یقیناً بہت عدل والا ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام اس کا نہیں، اور وہ غالب بھی ہے، اپنی حکمتوں کو نافذ کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو معزز ہیں، عمل نامہ لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارا کچھ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اس نے تم پر نگران فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک قول، ایک ایک کام، ایک ایک فعل کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ لکھنے والے نہایت معزز فرشتے ہیں، لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہاری کسی حرکت کو ریکارڈ نہ کریں، یا تم نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ تمہارے عمل نامے میں درج کر دیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ تمہاری اس نیت سے بھی واقف ہیں جس کی وجہ سے تم نے کوئی کام کیا ہے، جس کے تحت تم نے کوئی فعل سر انجام دیا تھا، لہٰذا ان کے اندراج میں کسی غلطی کا ہونا ناممکن ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار لوگ، نیک لوگ، البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یعنی جہنم میں، یوم الدین، قیامت کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس جہنم سے غائب رہ سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے، کہیں بھاگ کے جا نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیسے پتا کہ کیا یوم الدین کیا ہے، قیامت کے دن کو تم کیسے جان سکتے ہو۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ لوگ کیسے جانو کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی۔ والامر یومئذ للہ، حکم اس دن اللہ کا چلے گا، یعنی نہ اس سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لے سکیں گے اور نہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکل سکیں گے۔ یعنی آپ خواہ کتنا ہی سوچیں اور غور کریں، اس ہولناک دن کی پوری کیفیت کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مختصر یہ سمجھ لو
کہ اس دن جتنے رشتے ناتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ ہی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کا دوسروں پر حکم چلتا ہے، مثلاً بادشاہوں کا اپنی رعیت پر، افسروں کا اپنے ماتحتوں پر، ماں باپ کا اپنی اولاد پر، مالک کا اپنے نوکر یا غلام پر، مگر اس دن یہ سب حکم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوگی، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی شرکت کے، صرف اسی اکیلے کا اس دن حکم چلے گا، جسے سب تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، حکم اس دن صرف اللہ کا چلے گا۔ اب بھی اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا نا انسان کو، اس لیے وہ دھوکے میں آ گیا کہ جیسے میں یہاں پہ اپنی من مانی اور مرضیاں کرتا ہوں، شاید ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پر نہیں، انسان تو انتہائی بے بس اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔